دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اندرا گاندھی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ اندرا گاندھی کون تھی، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا اور ان کے آباء و اجداد کون تھے۔ اندرا گاندھی کے باپ دادا کیا کام کرتے تھے، اندرا گاندھی کے ماں باپ میں اختلافات کیوں تھے اور اندرا ہمیشہ ماں کی سائیڈ کیوں لیتی تھی۔ اندرا کے باپ دادا کا آپس میں کیا جھگڑا تھا، اندرا نے کتنی تعلیم حاصل کی، شادی کس سے ہوئی اور کتنے بچے تھے، ان کے معاشقے کن لڑکوں سے تھے۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اپنی جائے پیدائش اور خاندان کے معاملے میں اندرا غیر معمولی طور پر خوش قسمت واقع ہوئی۔ ان کی پیدائش کے وقت الہ آباد، جو آج ابتری کا شکار ہے، ایک مرکزی شہر تھا، جس کے باشندوں میں مرکزی شخصیت ان کے دادا موتی لال نہرو کی تھی، جو ایک طویل قامت، باروب اور انتہائی کامیاب اور دولت مند وکیل تھے۔ حکومت، عدلیہ، سیاست، تعلیم و تجارت کے اہم مرکز کے علاوہ الہ آباد ایک اہم مذہبی زیارت گاہ تھا اور آج بھی ہے، کیونکہ یہ شہر ہندوستان کی 3 مقدس ندیوں گنگا، جمنا اور اساتیری سرسوتی کے سنگم کے کنارے آباد ہے۔ موتی لال ایک کشمیری پنڈت خانوادے کے چشم و چراغ تھے، جو اونچی پہاڑیوں سے آ کر گنگا کے میدانی علاقوں میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ ان کی پیدائش اپنے والد کی وفات کے 6 ماہ بعد 1841 میں ہوئی تھی، لہٰذا ان کے بڑے بھائیوں میں سے ایک نے ان کی پرورش کی۔ موتی لال کی شخصیت میں 2 مختلف تہذیبیں جمع تھیں، ہند فارسی تہذیب اور مغربی تہذیب۔ وہ ایک خود ساختہ انسان تھے۔ اپنے بڑے بھائی کی قبل از وقت موت کے بعد کثیر الافراد مشترکہ خاندان کی ساری ذمہ داری ان کے کندھے پر آن پڑی۔ اپنے شاہانہ محل آنند بھون میں موتی لال نے اپنی دونوں بیٹیوں سوروپ اور کرشنا کی تعلیم و تربیت کے لیے انگریز خواتین کو بطور اتالیق مقرر کر رکھا تھا۔ اپنے بیٹے جواہر لال کو انہوں نے تحصیل علم کے لیے کیمبرج روانہ کیا۔ اپنی نرم و نازک بہو کے یہاں ولادت کے وقت بھی انہوں نے احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اسکاٹش ڈاکٹر کی خدمات خود اپنے گھر پر حاصل کر رکھی تھی۔ اٹس سنائل ایسائی کہتے ہوئے اس ڈاکٹر نے شہر و خاندان کو، جو فکر و تشویش میں مبتلا تھا، بچی کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ جواہر لال کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ دوسرے لوگ خوش نہیں تھے، مگر جانتے تھے کہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ مگر جواہر لال کی ماں سوروپ رانی نے اپنے اور مرد پرست سماج کے جذبات کا چلا کر اظہار کیا۔ بیٹا ہونا چاہیے تھا، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے شوہر کے غصے کو دعوت دی۔ موتی لال نے اپنی بیوی پر برسر عام پھٹکار لگائی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا ہم نے اپنے بیٹے اور دونوں بیٹیوں کی پرورش میں کبھی کوئی امتیاز برتا ہے؟ کیا تم ان تینوں کو ایک برابر نہیں چاہتی؟ کون جانتا ہے جواہر لال کی یہ بیٹی 1000 بیٹوں سے بہتر ثابت ہو۔ پیشن گوئی کے ایسے الفاظ کم ہی کسی کے منہ سے نکلے ہوں گے۔ مبارکباد کے ہزاروں پیغامان آنند بون میں موصول ہو رہے تھے، جن میں بلبل ہند سروجنی نائڈو کا پیغام بھی تھا۔ اپنی اس پوتی کا نام موتی لال نے اپنی با اثر اور باروب ماں اندرانی کے نام پر اندرا رکھا۔ روز اول سے اندرا پر ہر طرف سے محبت و شفقت اور لطیف عنایت کی بارش شروع ہو گئی۔ ان میں سب سے آگے موتی لال تھے، جو اندرا کی ناز برداری کرتے تھے۔ پورے گاؤں میں صرف اندرا ہی ایسی تھی جن پر دادا غصہ نہیں اتارتے تھے۔ جب ان کے والد اندرا کی تنبیہ و سرزنش کرتے تو وہ دادا سے شکایت کرتی اور وہ بقول ان کے ہمیشہ میری طرفداری کرتے۔ اس لاڈ پیار کے باوجود جب سے اندرا نے ہوش سنبھالا، وہ ذہنی طور پر پریشان اور متفکر رہنے لگی۔ اس کی وجہ ان کی ماں کملا کے ساتھ نہرو خاندان کی عورتیں خصوصاً وجے لکشمی کا سخت اور ناروا سلوک تھا۔ کنبوں کے اندر ایسی کشیدگی اس زمانے میں عام تھی جیسا کہ آج بھی ہے، لیکن کملا اور ان کی نند کے تعلقات میں ناخوشگواری انتہائی سخت درجے کی تھی، اور اس کا سبب دونوں کا مختلف خاندانی پس منظر تھا۔ جواہر لال اور ان کی بیوی کملا کے تعلقات بھی ہمیشہ کشیدہ ہی رہے، جس کا اندرا کی زندگی پر بہت برا اثر ہوا۔ برسوں بعد جب کافی دیر ہو چکی تھی تو انہوں نے اس کا اعتراف کھلے لفظوں میں اور افسردہ انداز میں یہ کہتے ہوئے کیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کا رویہ تغافل اور سرد مہری کا تھا، اور ان کی شادی غیر معمولی طور پر کامیاب شادی نہ تھی۔ اندرا کے پاس اپنی بے بس ماں کے ساتھ رنج و غم اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، جو 1939 میں محض 37 سال کی عمر میں سوئٹزرلینڈ کی ایک صحت گاہ میں تپے دق کے عارضے میں چل بسی، اور اس وقت اندرا کی عمر 19 برس تھی۔ کملا اپنے خول میں سمٹی چلی گئی اور مذہب میں پناہ چاہی۔ وہ کمرے میں مکفل ہو جاتی اور اندرا خاموش ہمدردی میں ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ اندرا نے اپنا سکوت توڑنے کے لیے 50 برس انتظار کیا۔ ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے
ببانگ دوہل کہا کہ میں اپنی ماں سے بے حد پیار کرتی تھی اور جب میں دیکھتی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں لوگوں سے جھگڑتی۔ اس کے علاوہ موتی لال نہرو اور ان کے بیٹے اندرا کے والد میں بھی آپس میں بہت سے اختلافات تھے اور یہ اختلافات نظریاتی تھے، مگر اس کا بھی اندرا کی شخصیت پر بہت برا اثر ہوا۔ تعلیم۔ اندرا 10 برس کی عمر کو پہنچی تو ان کا داخلہ شہر الہ آباد کے مشہور اسکول سینٹ میریز کانوینٹ میں کرا دیا گیا۔ ان میں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، ذہین بھی بہت تھی۔ رسالوں سے زیادہ انہیں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ زبان، ادب، علوم کی تعلیم اندرا کو کتابوں سے ملی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی کے تجربوں سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ گھر پر دادی جی جب رامائن اور گیتا کا پاٹھ پڑھتی تو اندرا بہت غور سے سنتی تھی۔ اس مشغلے نے ان میں سوچ و وچار کی عادت پیدا کی۔ زبانیں سیکھنے کے معاملے میں اندرا کا ذہن بہت روشن تھا۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو بہت آسانی کے ساتھ 6 زبانیں بولنا اور لکھنا سیکھ چکی تھی۔ اندرا نے 10ویں کلاس بمبئی کے ایک اسکول سے پاس کی۔ اس دوران میں انہوں نے انگریزی کے علاوہ فرانسیسی بھی سیکھ لی تھی۔ اسکول کی پڑھائی نے اپنے دیش کے حالات اور واقعات سے اندرا کی دلچسپی کم نہ ہونے دی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی ممی، دادی جی، دادا جی دیش کے دوسرے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں پوری طرح شامل ہو چکے ہیں۔ فیروز گاندھی سے ملاقات۔ ہندوستان میں اندرا نے الہ آباد، پونا اور بمبئی کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ کچھ وقت رابندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ بھی گزارا۔ ہندوستان سے باہر برسٹل اور آکسفورڈ میں جن دنوں وہ انگلستان میں تھی، ان کی ملاقات ایک ہندوستانی نوجوان فیروز گاندھی سے ہوئی۔ اندرا اور فیروز دونوں انگلستان میں رہتے ہوئے بھی اپنے دیش کی آزادی کے مسئلے میں الجھتے رہتے تھے۔ ہندوستانی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنی ایک انجمن بنائی ہوئی تھی۔ اندرا مزاج کے اعتبار سے شرمیلی تھی، بحث و مباحثے میں شریک تو ہوتی تھی مگر بولتی کم تھی۔ فیروز بہت سرگرم تھے اور بہت اچھے مقرر، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اندرا کا حافظہ بہت اچھا تھا، انہیں اپنے استادوں کے نام اور چہرے مدتوں تک یاد رہتے۔ ایک روز مدت کے بعد احمد آباد میں اپنے بمبئی کے ایک استاد کو اچانک دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ اس وقت ان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اپنے والد جواہر لال کی طرح اندرا بھی اب ایک قومی رہنما کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ شادی اور بچے۔ مارچ میں اندرا کی شادی فیروز گاندھی سے ہوئی۔ اب وہ اندرا نہرو کے بجائے اندرا گاندھی کے نام سے پکاری جانے لگی۔ اگست 1944 میں اندرا اور فیروز کے یہاں پہلے بیٹے راجیو کی ولادت ہوئی۔ اس کے 2.5 برس بعد دوسرے بیٹے سنجے کی۔ 1947 میں دیش آزاد ہوا۔ جواہر لال نہرو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ 1964 میں جواہر لال نہرو کی وفات ہوئی۔ اندرا گاندھی 1966 میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی، جبکہ 1984 میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ مارچ کے بھارت کی آن جانی وزیر اعظم اندرا گاندھی جوانی سے بڑھاپے تک کئی متنازع اسکینڈلوں میں ملوث رہیں۔ ان کی زندگی پر پریم او متھائی نے ہوش ربا انکشافات کر دنیا کو اندرا گاندھی کی جنسی بے راہ روی سے آگاہ کیا تھا، جس کے بعد بھارت میں تہلکہ مچ گیا۔ اندرا گاندھی مسلمانوں سے نفرت کرنے میں مشہور تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے زیادہ تر عشق اور جنسی تعلقات مسلمان نوجوانوں سے قائم کیے، جن کا کئی کتابوں میں ذکر ہے۔ اندرا گاندھی پر سب سے پہلی اور انتہائی خوفناک کتاب جب اندرا گاندھی جوان تھی ان کے باڈی گارڈ پریم نارائن نے لکھی تھی۔ پریم نارائن 10 سال تک اندرا کے باپ نہرو کے ساتھ 10 سال تک ذاتی ڈرائیور اور اندرا کے محافظ کے طور پر نوکری کرتا رہا تھا، لیکن جب اس کے سگے بھائی جگت نارائن کو ایک نہ کردہ جرم میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا تو وہ انتقام لینے پر مجبور ہو گیا اور اس نے 10 سالوں میں اندرا گاندھی کی جنسی زندگی کے رازوں کو بے نقاب کر دیا۔ پریم نارائن کو اس جرم کی پاداش میں جیل میں بند کر دیا گیا، جہاں وہ 20 سال تک قید رہا اور گمنامی کی موت مر گیا۔ اس کے علاوہ پرتیبھا سنگھ سے بھی ان کے تعلقات مشہور ہوئے اور اس کے علاوہ کئی اور لوگ بھی جن کا ذکر آنے والی کسی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔